بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک فراق گورکھپوری ہے اور فراق گورکھپوری کی پہلی غزل ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور وہیں 1982 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن اردو شاعری میں ان کا اپنا الگ انداز ہے اور انہوں نے اپنے انداز میں شاعری کو خوب سنوارا اور نکھارا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں شعلہ ساز، گل نغمہ، غزلستان، شعرستان، گل بانگ، مشعل، پچھلی رات اور من آنم کے علاوہ تنقید کے حوالے سے اردو غزل گوئی کی کتاب جو مشہور ہے۔ اس فراق کی پہلی غزل جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پہلا شعر ہے فراق کی اس غزل کا: اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ تینوں جو لفظ ہیں وہ پریشان حالی سے ان کا تعلق ہے، انہی کو استعمال کی ہے۔ مثلا اداسی، اداس ہونا دل کا، بے دلی دل کا نہ لگنا، دل کا بے چین بے قرار ہونا، اور آشفتہ حالی کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، پاگل پن۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں کہنے کہ میری زندگی میں ان کی کمی نہیں تھی، تو یہ ایک روایتی انداز ہے شاعری کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ شاعر اردو شاعری کی اس روایتی انداز میں ہمیشہ اپنی بے چینی، بے قراری اور پریشانی، اداسی، بدحالی کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی شاعر نے یہ بتا دیا کہ میری زندگی میں ان تینوں چیزوں کی کمی نہیں تھی، یعنی میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں اور دل جو ہے کبھی کسی چیز میں نہیں لگتا، بے دلی کی کیفیت مجھ پہ طاری رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیم دیوانگی کی کیفیت جو وہ بھی مجھ پہ طاری رہتی ہے، آشفتہ حالی کا میں ہمیشہ شکار رہا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی میرے ہاں بہتات ہے اور کوئی کمی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی، تو اگلے مصرے میں بتایا کہ دوستو ہماری زندگی نہیں تھی، بلکہ ان تین چیزوں کی امانت تھی، اور ان تین چیزوں نے ہماری زندگی کو گھیرے رکھا ہے۔ تو اس پورے شعر کا مزاج جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ شاعر کے ہاں کوئی خوشی، کوئی نشاط، کوئی انبساط کی کیفیت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ پریشان حال ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور اسی کا اظہار اس شعر میں انہوں نے کر دیا ہے۔ علائق سے ہوں بے گانا ولیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ اچھا، یہ علائق تعلق کو کہتے ہیں، رابطے کو کہتے ہیں۔ بے گانا تو یعنی دیوانگی، علیحدہ ہو گیا ہوں، اب میں اس سے تعلق نہیں رہا۔ تو اے اداس دل، اے دل غمگین، تجھے پتہ ہوگا کہ میرا جو ہے کبھی تعلق تھا اپنے دوستوں سے، اپنے محبوب سے، اپنے احباب سے اور زندگی سے بھی، لیکن اب میں ان سب سے بے گانہ ہو گیا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور یہ سوالی انداز ہے، اسے یاد کروا رہے ہیں کہ تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ اچھا، یہ جو آپ دیکھیں کہ دل غمگین کو اپنا تخاطب ہے، اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اپنے دل ہی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یاد ہوگا کہ اب تو تعلقات میرے نہیں رہے، لیکن کبھی تھے تعلقات جو تھے۔ اچھا، کس سے تھے؟ تجھے یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ اب یہ کب جو ہے نا، یہ سوالیہ انداز بھی ہے، اور یہ سوالیہ انداز بھی دو طرح کا ہے کہ میری تعلق دوستی کب تھی، یعنی پچھلا وقت گزرا ہے جس میں میرا تعلق تھا، میرا جو دوستی بھی جو موجود تھی، لیکن اب جو ہے وہ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک کیفیت۔ اور دوسرا یہ کہ کب کا مطلب کہ تھی ہی نہیں، دوستی کب تھی کا مطلب کہ دوستی جو ہے وہ تھی ہی نہیں، تو پھر اب کیسے، اب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ دونوں جو انداز ہیں اس کے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کب دوستی کب تھی کا مطلب کہ کبھی بھی نہیں تھی، اور کب تھی مطلب کبھی تھی، بہت شدید تھی، لیکن اب جو ہے وہ ختم ہو۔ حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متائے عارضی کب تھی۔ حیات چند روزہ، چند دن کی زندگی، حیات جاوداں ہمیشہ رہنے والی زندگی بن گئی۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے وہ درد کا مصرع پڑھا تھا کہ درد اپنے عوض چھوڑے ہم اثر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یعنی بندہ زندگی میں ایسا کوئی کام کر جائے جو ہمیشگی حاصل کر لے اور ہمیشہ رہے، اور شاعری بھی ایک ایسا کام ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
آپ دیکھیے کہ 1982 میں انتقال ہو گیا اور اب تقریباً جو ہے 30-40 سال ہو گئے ہیں، لیکن فراق اسی انداز میں پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح درد کو 100-200 سال ہونے والے ہیں۔ تو بے شمار شعراء ایسے ہیں جن کا ابھی بھی نام موجود ہے اور ان کا کلام بھی موجود ہے اور وہ زندہ ہیں، دلوں کی دھڑکن ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بتایا انہوں نے، لیکن تھوڑا سا انداز مختلف ہے کہ ہماری چند دن کی زندگی جو تھی یہ ہمیشہ کی زندگی بن گئی ہے اور ہمیشگی اور دوام اسے حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوا ہے؟ جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کم تھی، تو جہان کے جو کام آ جائے وہ متاع کہتے ہیں دولت کو، سرمایہ کو، وہ عارضی نہیں ہوتی۔ تو وہ ہے نا کہ ہے زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا، اور درد دل کے واسطے پیدا کی انسان کو، اور یہ کہ کام دنیا میں جو ہے سو مردوں کے وہی کر جاتے ہیں۔ تو مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ ایسا کام کر کے جائے جو ہمیشگی حاصل کر لے اور پھر اسے یاد رکھا جائے۔ تو یہاں پر یہ کیفیت جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب، شاید حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کم تھی۔ اچھا، یہ پہلے دوسرے مصرے کو آپ دیکھ لیں کہ حیات بے سکوں جو اوپر پہلے ذکر کیا پہلے مصرے میں کہ اداسی، بے دلی، اشفتہ حالی، تو بے چین زندگی کے سر میں یہ شوریدگی کہتے ہیں دیوانگی کو، پاگل پن کو، آشفتہ حالی کو اور پریشان حالی کو، سارے مطلب اس میں۔ ویسے شوریدگی کا مطلب دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ تو اس بے چین زندگی کے سر میں اتنی شوریدگی نہیں تھی، اتنی پاگل پن، اتنی دیوانگی، اتنی اشفتہ سری نہیں تھی جتنی کہ اب نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کو پلٹا لینے والی ہے، دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں بتانے کا شاعر کوشش یہ کر رہا ہے کہ دیوانگی تو تھی لیکن یہ بڑھ گئی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا، کچھ کرو فکر مجھے دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، تو بہار آنے سے دیوانگی بڑھ جائے گی، شدت پیدا ہو جائے گی، اور پھر حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے اور دیوانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے شاعر نے کہ زندگی میں یہ کیفیت جو ہے یہ بہت موجود تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی شدت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اور ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا، جب پرندے کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی بتانے کی شاعری کی کوشش کر رہا ہے کہ زندگی میں یہ جو دیوانگی بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی زندگی میں واقع ہونے والی ہے اور کچھ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کو اس حوالے سے اس نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور میرے اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ میرے نغموں نے اے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت قدم میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ میرے نغموں نے اے دنیا غم، اے دنیا کے غم، تجھے میرے نغموں نے چمکایا ہے۔ اچھا، یہ دنیا کا غم جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اس سے ملا ہے، خود اسے ملا ہے یا اس نے دنیا کے اندر جو غم کی کیفیت ہے وہ بھی، دونوں اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے غم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نغموں نے تجھے چمکایا ہے، تجھے خوبصورت بنا دیا ہے، اور تیرے ظلمت قدے اندھیرے کو، تاریکی کو، تو تیرے ظلمت قدے میں، تیری تاریک گھر میں یا تیری تاریک زندگی میں زندگی کی روشنی نہیں تھی، زندگی اور امید کی روشنی نہیں تھی جس طرح کہ میں نے بھر دی ہے۔ تو یہاں رجائیت کا انداز ہے کہ میں نے میرے شعر میں، میرے اشعار میں زندگی کی رمق، زندگی کی امید، زندگی کی آس موجود ہے، اور اے دنیا غم، تجھے یہ کیفیت میسر نہیں تھی جو کہ میں نے تجھے فراہم کر دی ہے۔ تو یہ تعلیق کا ایک انداز ہے، شاعر کو یہ اپنے اوپر فخر ہے کہ میں نے ایسے موضوعات اپنی شاعری میں برتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کی زندگی جو ہے وہ غم سے اسے چھٹکارا ملا ہے اور انہیں خوشی اور ایک مسرت کیفیت جو وہ میسر آ گئی ہے۔ اور آخری شعر جو ہے
اس میں کہتے ہیں کہ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ تو اب اتفاق زمانہ کے محبت کرنے والوں سے کبھی کسی نے دشمنی نہیں کی تھی، کب تھی کا مطلب کہ کبھی نہیں ایسی انداز ہوا تھا، لیکن یہ اتفاق ہو گیا کہ اب ہم نے جب محبت کر لی ہے تو زمانے کو ہم سے دشمنی ہو گئی ہے۔ تو شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے اگر اب محبت کر لی ہے تو زمانہ بھی ہمارا دشمن ہو گیا۔ تو اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کی روش کس طرح ان کے خلاف ہوئی اور کس طرح ان کے لیے مسائل پیدا کر دی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کی غزل ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا۔ مزید آپ کے پاس ریفرنس بک موجود ہے، میں آن لائن موجود ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ اور اس غزل کے دوسرے، تیسرے، چوتھے شعر، اس دونوں کو آپ نے حیات چاند روزہ اور یہ دنیا کو پلٹا لینا، ان دونوں شعروں کو آپ کی تشریح آپ نے دیکھنی ہے اور مجھے آن لائن چیک کروانی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔